ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے آپ کا مدنی سفر کیسا رہا، اس سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس سلسلے کا آغاز کیا جائے، ایک حدیث جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ آپ کا مدنی سفر کیسا رہا آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج کے سلسلے میں رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی مجلس سے بیرون ملک کے نگران حاجی ابو مدنی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ الباری آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہوں گے سلسلوں میں، اور اس سلسلے میں بھی آپ کا مدنی سفر کیسا رہا میں بھی انہوں نے مفتی صاحب سے قبلہ نگران شورا کے ساتھ سلسلہ ہوا، دیگر مبلغین کے ساتھ یہ پوچھتے رہے آپ کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ آپ کا سفر کیسا رہا۔ الحمدللہ یوں چونکہ ان کی ایک ذمہ داری مجلس بیرون ملک کے حوالے سے دنیا بھر میں سفر رہتا ہے، دنیا بھر میں مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے۔ ان کا آسٹریلیا کا سفر ہوا، اس سے پہلے بحرین کا ہوا، اس سے پہلے عرب ممالک کا سفر ہوا۔ آج جو خصوصی ہم نے جسے فوکس کیا ہے وہ ان کا آسٹریلیا کا سفر ہے۔ مگر آپ کو آسٹریلیا کی سیر کروانے سے پہلے، آسٹریلیا کے مدنی قافلے کی بہاریں سنانے سے پہلے چند کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ عز و جل میں ان سے کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو آپ ہی کے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ عبدالحبیب بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا سفر، یوں تو آپ بہت سارے سفر کرتے ہیں اور مجھے بھی آپ کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت ملی ہے، آپ کے سفر کا ایک انداز میں نے دیکھا ہے، مجھے سعادت ملی آپ کے ساتھ سفر کرنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کب سے یہ سلسلہ مطلب یوں بیرون ملک سفر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ عز و جل جہاں تک سفر کی بات ہے، میں نے پہلے بھی ایک سلسلے میں جب کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں حاضری کا موقع ملا تھا تو غلام رسول بھائی سوالات بڑے کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی کافی سارے سوالات کیے تھے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الحمدللہ عز و جل بچپن ہی سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا۔ امیر اہل سنت کا ساتھ یوں نصیب ہوا کہ میرے والد صاحب امیر اہل سنت کے پرانے دوستوں میں سے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اوائل ہی سے اپنے والد صاحب کے ساتھ، جب میری عمر بہت چھوٹی تھی، آج ہو سکتا ہے مجھے مدنی منع دیکھ رہے ہوں جن کو مدنی قافلوں میں سفر کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب ماشاءاللہ بہت سارے مدنی منع ہو گئے، لیکن ان دنوں مدنی منع میں سے شاید میں ایک تھا یا ایک دو اور ہوں گے، تو مجھے بہت زیادہ چانس مل گیا اور اپنے والد صاحب کے ساتھ میں نے بہت سفر کیے امیر اہل سنت کے مدنی قافلوں میں۔ اس زمانے میں دورہ کہا جاتا تھا، تو پہلے تو ایک دن کا دورہ ہوتا تھا، پھر 4 دن کا دورہ شروع ہوا، پھر مدنی قافلہ اصطلاح بن گئی۔ تو یوں سفر بچپن ہی سے کرنے کا موقع ملا، اور سفر سے یقیناً آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ انسان کے اندر جو کانفیڈنس ہے، جو دنیا بھر کے لوگوں سے ملنا، مختلف قسم کے حالات، پریشانیاں آنا، ان پریشانیوں کا حل کرنا، سفر کے انتظامات کرنا، اور پھر بالخصوص اگر بندہ اکیلا سفر کرے تو اس کو بہت کچھ میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک بہت بڑا ٹیچر ہے سفر۔
تو پہل تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سفر کرتا رہا. پھر کچھ جب عمر زیادہ ہوئی, عمر زیادہ سے مراد 14-15 سال ہوئی, بہت زیادہ نہیں ہوئی, 14-15-16 سال سے پھر میں نے اکیلے سفر, والد صاحب نہیں ہوتے تھے لیکن میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سفر پر جانے لگا بیرون ملک. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کا بچپن میں ہی اکیلے سفر ہوا؟ جی مدنی قافلے کے لیے نہیں, ویسے ہی بیرون ملک تو پاکستان کے اندر تو سفر میرا مدنی قافلے کے علاوہ بھی ایک بار جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب ملتان شریف گئے تھے بزنس ٹور پہ. میں رونے لگا کہ میں نے ابو کے پاس جانا ہے. چھوٹا تھا, ابو سے بڑا اٹیچ تھا میں والد صاحب سے, اور والد صاحب نے بڑا پیار دیا. تو والد صاحب کو شروع سے جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایک کانفیڈنس دینا تھا یا اکیلے سفر کروانا تھا, تو انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ اس کو اکیلا جہاز میں بھیج دو. اچھا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں 10 سال کا ہوں گا یا 11 سال کا ہوں گا یا 9 سال کا ہوں گا, ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا. تو مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ ایک فارم فل کر کے مجھے جہاز والوں کے حوالے کیا گیا تھا, اور اسپیشل گیسٹ تھا. سارے راستے میں مجھے میرے ساتھ وہ جو جہاز کا عملہ تھا وہ میری خیریت پوچھتا رہا, اور پھر وہاں جا کر مجھ سے ملتان ایئرپورٹ پہ پہچان کروائی گئی کہ یہی آپ کے والد صاحب ہے. میں نے کہا تو مجھے ان کے ہینڈ اوور کیا گیا. تو بہرحال وہ سفر ہوا, اور یوں پھر جیسے میں نے کہا کہ امیر اہل سنت کے قافلے, اور جب سفر کرتے تھے پنجاب کے تو بہت چھوٹے چھوٹے شہروں میں جانا ہوا. انٹرنیشنل ٹریول کی الحمدللہ ایک بار ہمارا مدنی قافلہ باب المدینہ کراچی سے عمرے کے لیے سفر پر گیا, جس میں سفر میں عرب امارات شامل تھا, اور اس وقت میری عمر غالباً 16 سال تھی یا 17 سال تھی. تو اس میں بھی میرے والدین میرے ساتھ نہیں تھے, میں اس مدنی قافلے کا مسافر تھا. تو عرب امارات اور پھر حرمین طیبین کی حاضری ہوئی. اس کے بعد اگلے سال پھر ہم کینیا گئے مدنی قافلے ہی میں, کینیا اور ممباسا اور افریقہ کے ملکوں کا سفر تھا. پھر اس کے بعد حرمین طیبین حاضری. تو یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی عمر سے سفر کا سلسلہ رہا, لیکن ایسا نہیں پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ذمہ داری ہی ایسی مل جائے گی کہ سفر میں زندگی کا اکثر حصہ گزرے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یعنی ابھی ایسا ہے کہ آپ کی زندگی کا اگر پورے 365 دن سال کے اگر جائزہ لیں تو شاید اکثر دن سفر میں گزرتے ہیں. ایسا اب ہو چکا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے, ورنہ اتنا سفر ہر کسی کو کون کرتا ہے اور کرے. اور میں آپ کو بتاؤں بلال, پہلے بھی میں بات آن ایئر کہہ چکا ہوں, میں نے ذاتی طور پہ بھی بڑے سفر کیے, بزنس ٹور بھی کیے, اور پھر دعوت اسلامی کے لیے بھی سفر, مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا. فرق, بہت اہم فرق. جب خود جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, سارے انتظام خود کرنے ہیں. مجھے یورپ کی وہ گلیاں یاد ہیں, جب میں یورپ جاتا تھا تو ایئرپورٹ سے نکل کر پہلے ٹیکسی کی فکر, ٹیکسی کے بعد پھر میٹرو کی فکر, سامان اپنے اٹھانے کی فکر, اس کے بعد کہیں ٹھہرنے کی فکر. اور اب الحمدللہ وہ پیار, وہ محبتیں, تو احساس ہوتا ہے. اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے انسان کو کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل ہے, اور دعوت اسلامی کی یہ کرم ہے کہ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں, پیار کرتے ہیں. اور جب بلال بھائی یہ باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے ساتھ, تو ایسا لگتا ہے کہ قرض بڑھتا جا رہا ہے. اتنا پیار, اتنی لوگوں کی شفقت, اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. میں نے پہلے بھی ایک بار کہا, اور اب دوبارہ آسٹریلیا میں میرے ساتھ یہی واقعہ ہوا. تو اگر مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں دکھا دیں کہ جب آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں, کیسا پیار اور کیسی محبت ملتی ہے دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کو بحیثیت ذمہ دار جب وہ جاتا ہے. آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا رخ بدل دے, آفتوں کا رخ بدل دے, اور بلائیں سے پھیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سنتوں کا میں چل
چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہو عطا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہو عطا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ اور آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والا اجتماع بھی اس شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکتوں کا حصہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے۔ میری مراد حضرت ابو بلال علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری کی ذات ہے کہ جہاں الحمدللہ ان کے فیضان سے گناہ گار نمازی بن رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ڈس رسپیکٹ کرنے والے پیرنٹس کے آج اپنے پیرنٹس کا ادب کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو فرائیڈے کی صلاح بھی نہیں پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، آج وہ مسجدوں کے امام بن چکے ہیں۔ گائیڈ مائی نیشن بیکاز دے ڈو ناٹ نو، اے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ دیٹ از دا وے آف مائی پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آفٹر دا وکٹری آف خیبر، a woman poisoned the meat she had prepared for the prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کے کھانے میں زہر ملایا گیا۔ the meat spoke to him۔ میرے آقا کا یہ بھی معجزہ ہے کہ میٹ گوشت میرے آقا سے بات کرتا ہے۔ meat spoke to him telling him that it had been poisoned and the women confessed۔ اس عورت نے قبول بھی کر لیا کہ ہاں میں نے ہی کیا ہے، یعنی جس نے جرم کیا تھا، جان لینے کی، لائف لینے کی کوشش کی تھی، اس نے کنفیس بھی کر لیا۔ rather than what my prophet action reaction، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم rather than punishing her he pardoned her، میرے آقا نے اسے معاف فرما دیا۔ اٹھے ہاتھ بہر دعا یا الہی، بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الہی، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
शाहिद इकबाल फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया एंड ये मैंने इज्तिमा अटेंड किया और बड़ा मज़ा आया और बड़ा रूह परवर वो ये इज्तिमा था और ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको ईमान ताज़ा करते रहना चाहिए इस तरह के इज्तिमा से। तो इन तमाम मोहब्बतों के बाद अब आप क्या फरमाते हैं कि कर्ज मजीद बढ़ जाता है? बिल्कुल, और ये एहसास होना चाहिए। हैदराबाद में मैं एक जामियतुल मदीना का तरबियती इज्तिमा था, एक उस्ताद साहब, मुझे आज तक उनका वो जुमला याद है और अभी भी मेरे चेहरे में, मेरी जहन में उनकी वो चेहरा घूम रहा है। उनसे तासुरात लिए हमने कि भाई ये तरबियती इज्तिमा कैसा रहा, तो उनका एक जुमला था कि दावत इस्लामी का हम पर कर्ज है जो उतारना है। और वाकई जिसको जितनी इज्जतें मिली हैं, जिसको जितना प्यार मिला है, बल्कि हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला। दाढ़ियाँ हमारे चेहरों पर, हमारे सर पर इमामे, हम क्या थे और क्या हो गए। इस वक्त मुझे लाखों वो इस्लामी भाई सुन रहे होंगे जिनको दावत इस्लामी ने बहुत कुछ दिया है। तो मैं उन सबसे ये अर्ज करता हूँ कि आज दुनिया में कोई हम पर छोटा सा एहसान कर दे तो हम फील करते हैं कि हम इसके कर्जदार हैं, हमें कुछ चुकाना है। लेकिन ऐसा लगता है कि अमीर अहले सुन्नत का हम पर इतना कर्ज है, दावत इस्लामी के इतने एहसानात हैं कि हमें बहुत काम करना है। कर्ज चुकाना क्या है, अब हम यही पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं, अब हम ये बात दुनिया के कोने कोने तक और मुसलमानों तक पहुंचाएं और कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ हिस्सा अपना भी मिलाएं। तो यहाँ मदनी चैनल के नाज़रीन और मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुसूसन वो इस्लामी भाई जो मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हैं, जिन पर जिम्मेदारियाँ हैं, जो दावत इस्लामी वाला होने की हैसियत से पहचाने जाते हैं, उनके लिए भी और उमूमी तौर पर सबके लिए मदनी इस्लामी बहनों के लिए भी ये मदनी यकीनन कि उनके लिए भी खुसूसी तौर पे कि जो सफ़र करते हैं या जिन पर जिम्मेदारियां हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दावत इस्लामी के अम्ब्रेला के तहत हमें जो हम पर फजल फरमाया और दावत इस्लामी के हम पर एहसानात हैं, जैसा कि रुकन शुरा ने फरमाया कि उनका कर्ज हमें उतारना है। और कर्ज उतारना ये है कि हम दावत इस्लामी के मदनी पैगाम को, मदनी काम को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ अमल हो जाएं। इस नेकी की दावत को दुनिया में पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशें बढ़ा दें, ये कर्ज उतारना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ अपनी, क्योंकि दावत इस्लामी के दो मकसद, जो दो अहम मदनी काम है, अपनी इस्लाह और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया कि जब नेकी की दावत दूसरों को पहुंचाई तो दूसरों की इस्लाह और ये कर्ज उतारने का एक पहलू, अपनी इस्लाह भी करें तो भी कर्ज उतारने का पहलू बनता है। यकीनन बिलाल भाई, जब मेरी इस्लाह होगी, मैं नेक बनूंगा, तो नेकी की दावत देने के अंदर भी असर आएगा। और ये बात तय है कि इंसान जब खुद सुथरा हो तो उसकी ज़बान में तासीर आ जाती है। और यहाँ ये बात यकीनन अमीर अहले सुन्नत का ये बहुत बड़ा एहसान है कि हमें उस तरफ से गफलत ना हो जाए। बार बार याद दिलाते हैं कि सिर्फ लोगों की इस्लाह की फ़िक्र ना की जाए, अपनी इस्लाह की पहले फ़िक्र की जाए। और जब भी हमारे मदनी मकसद का पहला जुज़ी है ये, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी। और माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत का ये खासा है कि जब भी कोई काम दिया, साथ उसका तरीका भी दिया, टूल्स भी दिए, अपनी इस्लाह के लिए मदनी इनामात दिए और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए हम मदनी काफ़िले अता फरमा दिए। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस्लाह के लिए मदनी इनामात पर अमल और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी काफिलों में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। सफ़र की तरफ चलते हैं। आपका मदनी सफ़र, जो लास्ट आपका सफ़र हुआ खुसूसी ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक नया बर्रे आज़म, गालिबन शायद पहली बार आपका इस तरफ जाना हुआ, यूँ दुनिया के मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में जाना हुआ, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम आपका जाना हुआ, एक लंबी फ्लाइट, एक लंबा रास्ता और पहला एक्सपीरियंस, कैसा इसे आपने महसूस किया? ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक बहुत तवील अरसे से यूँ समझ लीजिए कि प्लान था, बल्कि मैं ये बताऊं कि ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी मैंने लगाया था और उस वक्त भी मदनी काफ़िले के लिए जाना था। वहाँ एक मदनी मरकज़ के लिए जगह देखी जानी थी, फिर वो डील कैंसिल हो गई तो मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया और फिर वो पेंडिंग होता गया। यानी ऑस्ट्रेलिया में दावत इस्लामी का काम है? जी, बहुत पुराना काम है। बल्कि मैं बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद पड़ता है कि आज से 12-15 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर अहले सुन्नत के ऑस्ट्रेलिया के रेडियो पर बयानात होते थे। अल्लाह। और हम फैज़ान मदीना में होते थे और अमीर अहले सुन्नत ये ऐलान होता था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 12-12 मिनट के, 20-20 मिनट के डेली कुछ बयानात का सीक्वेंस होता था। तो उस ज़माने से शौक था कि माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के इस्लाम भाई काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह इस बार भी मैं जो गया, जब हम आगे बात करेंगे, कि गुलशन लगाया हमारे कई इस्लामी भाइयों ने, जो आज एक तनावर दरख्त बनता चला जा रहा है। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की और मैं जब वहाँ गया तो उन इस्लामी भाइयों की कुर्बानियाँ सामने आई। तो ये बात तय है कि कुछ लोग रोड बनाते हैं और कुछ लोग उसके बाद आसानी से गुजरते हैं। तो आज अगर ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में काम है तो ये बहुत सारे इस्लामी भाइयों की कुर्बानियों का नतीजा है। तो खास ऑस्ट्रेलिया में सिडनी
کی طرف؟ دیکھیں آسٹریلیا جیسے آپ نے کہا لانگ فلائٹ اور لمبا سفر، تو ایک تو واقعی ایک بر اعظم تھا جہاں میرا جانا نہیں ہوا تھا، اور ویسے مدنی مرکز کی طرف سے بھی اس طرح مدنی قافلے کی صورت میں یا مدنی کاموں کے لیے اسلامی بھائیوں کا جانا نہ ہونے کے برابر ہوا تھا. تو ایک تمنا تھی کہ وہاں جا کر اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہو جائے، اور چونکہ آسٹریلیا بہت دور ہے تو وہاں سے بھی اسلامی بھائیوں کا اتنا آنا جانا مدنی مرکز کی طرف فلو نہیں تھا. تو یقیناً جب اتنا گیپ ہو جائے تو تربیت کی کمی اور مدنی کاموں میں تھوڑا سا ایک یوں سمجھے کہ جمود سا آ جاتا ہے. تو یہ نیت تھی کہ وہاں جائیں اور اسلامی بھائیوں کو موٹیویٹ کریں. جب میں جا رہا تھا تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اور باپا کو بھی میں نے عرض کیا کہ باپا کافی لانگ فلائٹ ہے اور اس طرح سفر ہے، تو باپا نے دعاؤں سے نوازا تھا، ان کی دعاؤں کا صدقہ تھا. تو میری زندگی کی سب سے لانگ فلائٹ تھی. اچھا، آپ نے تو امریکہ بھی سفر کیا ہے؟ ہاں، امریکہ کینیڈا میں گیا ہوں، لیکن امریکہ آلموسٹ 12 آورز نان اسٹاپ فلائٹ میں نے سفر کیا تھا. تو یہ میری دبئی سے فلائٹ تھی اور آلموسٹ 14.5 آورز نان اسٹاپ فلائٹ تھی. اور اس میں ایک اور امیزنگ بات یہ تھی کہ سفر تو 14 گھنٹے کا تھا، مگر گھڑی جو ہے وہ 21-22 گھنٹے بڑھا رہی تھی، کیونکہ 7-8 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس بھی تھا. تو اس ایک فلائٹ میں 5 نمازیں مجھے پڑھنی تھی، اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا. آپ بھی جہاز میں سفر کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سفر کرتے ہیں، جہاز میں وضو اور پھر جہاز میں جو ہے وہ کیا نام ہے قبلہ، ٹائم ٹیبل، اٹس ویری لیکن یہ بھی ایک کام تھا جس کی وجہ سے سفر ذرا زیادہ آسان ہو گیا کہ بیزی رام ہے. تو بہرحال الحمدللہ نمازیں بھی ہوئیں، اور 5 نمازیں الحمدللہ ہوا میں پڑھنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جاتے وقت 5 نمازیں تھیں، اور واپسی آتے وقت ایک بھی نماز کا ٹائم اس میں پورا ختم نہیں ہوتا تھا. یعنی کیونکہ اب آتے وقت مسئلہ یہ تھا کہ 8 گھنٹے ٹائم پیچھے جانا تھا، 14 گھنٹے کی فلائٹ تھی، تو صرف 6 گھنٹے عائشہ پڑھ کے چلا تھا، اور فجر سے پہلے یہاں پر لینڈنگ تھی، رات ہی رات میں ہم یہاں پہنچ گئے. تو یہ اللہ کی شان ہے. قدرت کے نظارے بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں. وہی میں نے کہا کہ ایکسپیرینس بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ لانگ فلائٹ تھی، اور وہاں اترتے وقت یہ ایک احساس ضرور تھا کہ بہت دور آ گئے ہیں. لیکن سچ بتاؤں، جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور وہاں اسلامی بھائیوں سے محبت سے جو ملاقات ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی فیملی باپا نے ہمیں دے دی ہے کہ کسی بھی ملک میں چلے جائیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم پہلی بار آئے ہیں. وہ لوگ اس طرح ملتے ہیں، ہم ان سے اس طرح ملتے ہیں، اس طرح ہم لوگ گل مل جاتے ہیں کہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور پھر وہ اتنا کیئرنگ ہوتا ہے معاملہ کہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو بہرحال وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. ایک ان کی نظروں میں ایک انتظار بھی تھا الحمدللہ. یہ اس بار آسٹریلیا والے چلے وہ بھی دیکھیں گے اس سلسلے کو. میں یہ بہت زیادہ اس بارے میں امفسائز کروں گا. شکر گزار ہوں آسٹریلیا والوں کا. میرا کچھ اپنے ایشوز تھے کچھ کہ جس وقت میں نہیں جا پا رہا تھا، تھوڑا سا پلان آگے پیچھے ہو رہا تھا کہ جائیں یا تھوڑا ڈیلے کر دیں. تو آسٹریلیا والوں نے ایک پیغام بھیجا کہ ہم نے آلموسٹ تقریباً اسلامی بھائیوں نے میرے اس پورے سفر کے لیے جو میرا 12-14 دن کا سفر تھا انہوں نے چھٹیاں لے لی تھیں، اور ان کی نیت تھی کہ ٹوٹل دن وہ میرے ساتھ گزاریں گے. تو جب یہ مجھے پیغام ملا تو میرے منہ میں پانی آیا. اور کیا چاہیے میں کہ ذمہ داران مل جائیں گے تو تربیت کا معاملہ رہے گا. تو اس لیے میں وہاں گیا، اور واقعی اسلامی بھائیوں نے بہت وقت دیا، دن رات ساتھ رہے، اور الحمدللہ ہم سب نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا. ماشاءاللہ. ایک چیز میں نے دیکھی آپ کے سفر میں کہ جب آپ ایک جگہ سفر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہاں سے آگے جانے سے پہلے اسلامی بھائی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو وہاں اسلامی بھائی آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر یوں چلتے ہیں مگر آگے اسلامی بھائی ملتے رہتے ہیں اور قافلہ بنتا رہتا ہے. یقیناً دعوت اسلامی کی اس میں یقیناً کشش ہے، مگر چونکہ ہمارے مدنی چینل میں جو دیکھنے والے اسلامی بھائی ہیں ان میں ایک تعداد مبلغین کی بھی ہے، دعوت اسلامی والوں کی بھی ہے، اور وہ سفر کرتے رہتے ہیں. تو اگر ہم سفر کریں اور ہمارے ساتھ اسلامی بھائیوں ایسا کوئی طریقہ بھی بتائیں، اور اس کا کیا فائدہ ہو، اور اس کے بعد ہماری نیتیں کیا ہوں اگر ہمارے ساتھ اسلامی بھائی سفر کریں. دیکھیں یقیناً صحبت سے اثر ہوتا ہے، اور امیر اہل سنت کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو امیر اہل سنت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسلامی بھائی ساتھ رہیں، یعنی سحری میں ساتھ رہیں، افطار میں ساتھ رہیں. سحری ختم ہو جاتی ہے، باپا فجر سے پہلے بھی جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی کچھ مدنی پورا عطا فرمانا چاہتے ہیں. باپا کی ہم نے ایک حرص دیکھی ہے، اور یقیناً اگر ذمہ داران کے ساتھ نئے اسلام پہ ساتھ رہیں گے تو ان کی تربیت ہوگی. اور ساتھ کس کے رہتا ہے بندہ؟ آپ دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہنا چاہیں گے جو آپ کو پیار دے گا، جو آپ کو شفقت دے گا. یہ ایک ایسا انٹرنیشنل فارمولہ ہے کہ آپ آسٹریلیا چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ افریقہ چلے جائیں، اس میں کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے. وہ آپ کی زبان نہ جانتا ہو، مگر آپ کے چہرے پر اگر مسکراہٹ ہے،
آپ سینے سے لگانے والے ہیں, آپ کیئر کرنے والے ہیں, پیار دینے والے, تو دے لو یو. جب وہ آپ سے پیار کرنے لگیں گے, آپ کی شفقت ان کو اچھی لگے گی, وہ آپ کے قریب آ جائیں گے. اور یہ باپا نے سکھایا ہے, امیر علیہ سنت 2000 آدمی سے ملاقات کرتے ہیں, چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. تو مسکراہٹ ایک ایسا چابی ہے, یوں سمجھ لیں کہ وہ دل میں آپ کو اتار دے گی. اور ہمیں یہی سکھایا گیا ہے دعوت اسلامی میں, اور یہاں مبلغین کے لیے بھی یہی مدنی پھول ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھیں, ان کو شفقت دیں. جب وہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ جو آپ بتانا چاہیں گے وہ سیکھیں گے. تو ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم آسٹریلیا میں جتنا عرصہ رہیں ساتھ رہیں, اور ہم بڑھاتے گئے, اسلامی بھائیوں کو اور ساتھ کرتے گئے. پھر اس کے بعد آگے کا سفر رہا, اور پھر انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. آسٹریلیا میں آپ نے کچھ دن گزارے جی, وہاں دعوت اسلامی کا کام پہلے سے ہی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہے, اور امیر اہل سنت کے بیانات ریلے ہوتے رہے. جی, آپ نے بتایا کہ ایک جمود طاری تھا, اب یہ کہ جی, وہ مدنی کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں. کیا کمی محسوس کی آپ نے؟ کمی دیکھیں, وہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں, اور وہاں ایک اور بات پتہ چلی کہ پاکستانیوں سے زیادہ مسلمانوں میں وہاں بنگالی ہیں, وہاں انڈین بہت بڑی تعداد بنگالی آسٹریلیا میں, جی بنگالی بہت بڑی تعداد میں آسٹریلیا میں ہیں. اسٹوڈنٹس وہاں بہت زیادہ ہیں. پھر اسی طرح بنگالی کے ساتھ ساتھ وہاں پر انڈینز بہت بڑی تعداد میں ہیں. پھر وہاں پر جو ہے وہ ترکش مسلمان بہت اچھی تعداد میں ہیں. تو ایک تو کمی یہ محسوس ہوئی کہ وہاں ایک جو ویسٹرن کنٹریز میں ویسی کلچر ہے کہ اسلام سے دوری, مذہبی شعار سے دوری, علم دین کی بہت کمی محسوس ہوئی. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں جامعات نہیں ہیں, وہاں اس طرح علماء جو ہے اس کی ایک بہت بڑی کمی محسوس ہوئی کہ مسجدوں کے ائمہ بھی ہیں تو اس میں علماء نہیں ہیں. علماء نہ ہونے کے برابر ہیں. ایک دو علماء تھے جن سے میری ملاقات, مجھے شرف ملا. تو اب انشاءاللہ دعوت اسلامی نے اس کمی کو دور کرنا ہے. ہم نے پلان کیا ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی دعا کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ ان قریب ہم نے انشاءاللہ کئی علماء مدنی اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ آسٹریلیا شفٹ کرنا ہے, اور وہاں انشاءاللہ ہم جامعہ بھی کھولیں گے. ہم انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو بھی علمی شعبے ہیں اس پر کام کرنے کا ارادہ ہے. آسٹریلیا کے طلباء انشاءاللہ ہم پاکستان کے جامعات میں انشاءاللہ بلا رہے ہیں. ہم نے یو کے جامعات کے لیے کچھ طلباء کو تیار کیا ہے. ہمارے ساؤتھ افریقہ میں بھی جامعہ ہے. تو انشاءاللہ جب انشاءاللہ آسٹریلین اسلامی بھائی عالم دین بن جائیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی. لیکن بہت پوٹینشل ہے, بہت کام ہو سکتا ہے. وہ مبلغین, وہ اسلامی بھائی دنیا بھر کے, بالخصوص یو کے والے مجھے سن رہے ہوں گے, امریکہ والے سن رہے ہوں گے, جو آسٹریلیا آسانی سے جا سکتے ہیں, انہیں ضرور جانا چاہیے مدنی قافلوں کو لے کر, اور وہاں جا کر مدنی کام کرنا چاہیے. یعنی اگر اس وقت جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ان کا ذہن بنتا ہے کہ واقعی ایک آسٹریلیا ایک لانگ سفر بھی ہے, لمبا سفر بھی ہے. بہت سے لوگوں کو لمبا سفر کرنے کا شوق ہوتا ہے, تو یوں دعوت اسلامی کے امبریلا کے تحت, دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر سفر کرنا چاہیں, آسٹریلیا ہو یا کسی اور ملک میں ہو, تو کیا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیسا اسلامی بھائی ہونا چاہیے, کیسا مبلغ ہونا چاہیے, کیا نیتیں ہوں؟ دیکھیے اس کے لیے تو یقیناً نیتیں تو اچھی ہی ہونی چاہیے. ٹریول کرنے کی نیت سے جائیں گے, گھومنے پھرنے کے لیے دنیا سے آسٹریلیا لوگ جاتے ہیں. آسٹریلیا دنیا کا ایک بگ ہاٹ اسپاٹ ہے جو لوگ ویکیشنز کے لیے اور ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہمیں جانا نصیب ہوا تو مدنی کاموں کے لیے جانا نصیب ہوا. تو یقیناً نیتیں اچھی ہوں, اللہ کی رضا کے لیے وہاں جانا ہے, مدنی کام کرنے ہیں, قافلوں میں سفر کرنا ہے. تو وہ اسلامی بھائی جو اپنے اپنے ممالک سے آسٹریلیا کا قافلہ بنانا چاہتے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی جانا چاہتے ہیں, overseas@dawatislami.net پر ای میل کریں, ہم سے رہنمائی لیں. ہماری مجلس باقاعدہ موجود ہے, وہ آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ کتنے دن کے قافلے میں جانا چاہتے ہیں, آپ کا ٹریول کیا ہوگا. تو انشاءاللہ پلان کیا جا سکتا ہے. بلکہ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, آپ نے یہ بارہا یہ بات سنی ہوگی ہمارے سلسلوں میں. آج پھر آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ دین اسلام جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے نکل کر دنیا میں پھیلا, تو دین اسلام کو پھیلانے والوں میں جو سب سے ایک بڑا کردار تھا وہ تاجروں کا بھی تھا. بزنس کے لیے بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں, ان کے بزنس ٹور ہوتے ہیں. آپ اگر دعوت اسلامی کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, دعوت اسلامی کو سمجھتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اگر قریب نہیں ہے تو قریب آ جائیے اور اپنے بزنس کے لیے سفر کریں, ساتھ ہی ساتھ مدنی کام بھی کیجیے. دعوت اسلامی کے جو فیضان مدینہ ہے, مراکز ہے, وہاں پر آپ کا قیام ہو. آپ کی دن کی مصروفیات اگرچہ اپنی بزنس کی ہیں, رات آپ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوں, شام کو آپ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہو, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہو, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہو, کیونکہ تقریباً دعوت اسلامی کا پیغام 180 ممالک سے زائد میں تقریباً پہنچ چکا ہے. یعنی آپ جس ملک میں بھی جانے کی نیت کرتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, آپ رابطہ کیجیے ہماری مجلس سے. ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہوگا, اس ای میل پہ رابطہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے ذمہ داران کا نمبر, وہاں کے آپ کو انفارمیشن وہاں کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کروانے کی اللہ نے چاہا تو کوشش کریں گے. عبدالحبیب بھائی, یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے
माशाल्लाह बहुत सारे सफ़र किए हैं, इस सफ़र की कोई एक ऐसी ख़ास बात या कुछ ऐसा हुआ हो जो कहीं भी ना हुआ और यहाँ हुआ हो, ऐसा अगर हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को आप इरशाद फरमाएं। बहुत मुश्किल इस हवाले से सवाल है। यकीनन सिमिलर हमारे नॉर्मली सफ़र होते हैं। मुझसे कई बार, ज़ाहिर इंसान हूँ, घर वाले जब वापस आता हूँ तो कुछ लोग मिलते हैं या घर वाले पूछते हैं क्या फ़लाँ भूल गया था, क्या देखा वहाँ पर, तो नॉर्मली यही जवाब होता है कि मैंने एयरपोर्ट देखा, कुछ रोड देखे, फैज़ान मदीना और मसाजिद देखी और वापस आ गए, क्योंकि हमारे नॉर्मली यही हम पैरामीटर में चल रहे होते हैं। तो सफ़र उमूमन एक जैसे ही रहते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया के हवाले से एक बात ज़रूर कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया, यूँ तो सारी दुनिया में बहुत प्यार मिला, ऑस्ट्रेलिया का प्यार भी याद रहेगा। इस्लामी भाइयों ने बहुत शफकत की, बहुत वक्त दिया। मैं मिस कर रहा हूँ आज भी ऑस्ट्रेलिया के इस्लामी भाइयों को। मुमकिन है कि आप नहीं, बिल्कुल मैं ये इसी नीयत से कह भी रहा हूँ कि अगर वो देख रहे होंगे तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। और मैं ऑस्ट्रेलिया वाले को एक पैगाम भी देना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की है, और वो स्टूडेंट्स वहाँ जॉब भी करते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, वेल सेट भी हो गए हैं। दुनिया में हम जहाँ कहीं हैं, अल्लाह ताला ने अगर हमें एक मकाम दिया है, हम खुशहाल हैं या हम उस मुल्क में पहुँच चुके हैं, हम अपनी दुनिया तो बेहतर कर रहे हैं। सवाल ये कि मैं जिस मुल्क में पहुँचा, मेरे पहुँचने से मेरे दीन को क्या फ़ायदा पहुँचा, मेरे मज़हब इस्लाम की सरबुलंदी का मैं बाइस बना, या मैं वहाँ पहुँचकर अपने दीन को बदनाम कर रहा हूँ। मेरी वजह से लोग इस्लाम और मुसलमान के बारे में बातें कर रहे हैं। हमें हर जगह दुनिया में सोचना चाहिए। हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं रहते, इस्लाम हमारे साथ है और इंशाअल्लाह मरते दम तक साथ रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे। तो प्लीज़ आप अगर वहाँ पहुँचे हैं तो आप मुसलमान पहले हैं। आप ये देखें कि आपकी सराउंडिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी वजह से। बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में हैं, ये बिजनेसमैन है या जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। आप हमसे इस ईमेल एड्रेस पर राब्ता करें, हम आपको ऑस्ट्रेलिया वालों से कनेक्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कई मकामात पर हमारे हफ्तावार इज्तिमात हो रहे हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बालिगान लग रहे हैं। हमारे वहाँ पर जो संडे है उसमें बाकायदा हम एक शॉर्ट क्लास लगाते हैं, एक दर्जा हमारा होता है जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल नमाज, वज़ू, गुस्ल, जो फ़र्ज़ उलूम है वो हम हर संडे 2 घंटे के लिए, उसके बारे में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई हमारे इस्लाम में वहाँ दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने वाली, आप हमें ज्वाइन करें। मदनी चैनल माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया में देखा जा रहा है, तो मैंने जो है वो चाहा कि ये मैसेज दे दूँ। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या ऐसा नया हुआ। ऑस्ट्रेलिया में हम 3-4 शहरों में हमारा जाना हुआ। सिडनी के तो हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते रहे, काफ़ी इज्तिमात हुए। और एक और बात यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दावत इस्लामी का फैज़ान मदीना अंडर प्रोसेस है, अभी हमारा मरकज़ नहीं बना, लेकिन वहाँ की जो मसाजिद हैं मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों ने बनाई हुई हैं। टर्किश भी हैं, फिजी के मुसलमान भी हैं और मुख्तलिफ एसोसिएशंस के इस्लामिक सेंटर्स भी हैं। लेकिन सब ने इस तरह अपने डोर्स हमारे लिए ओपन किए, हमें जिस तरह प्यार से बुलाया। यानी हम एक जगह इज्तिमा करने गए तो वहाँ किसी और सेंटर के लोग सुनने आए थे, उन्होंने हमें कहा नहीं आप हमारे यहाँ भी आ जाएं। वहाँ गए तो दूसरे वाले कह रहे नहीं, हम अब एक तरह से एक मुकाबला हो गया कि नहीं यहाँ भी आपने इज्तिमा करना है। और मेरा चूंकि 10-12 दिन का सफर था, तो नॉर्मली वहाँ के इस्लामी भाइयों का कहना है कि यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैटरडे संडे के अलावा लोग जमा हुए हों। लेकिन बिलाल भाई हमने एक दिन में 2-2, 3-3 इज्तिमात किए अल्हम्दुलिल्लाह, हाउसफुल होते थे। इंशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन आप अगर वो मनाज़िर अगर हाथों हाथ जी कुछ मनाज़िर इनको दिखा देते हैं। इनका सवाल, हमारा सवाल अपनी जगह पर बाकी है कि क्या नया है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दिखाते हैं, बताते हैं। मगर इससे पहले, इस सवाल के जवाब से पहले, आइए आपको सिडनी के इज्तिमात और दीगर इज्तिमात के मनाज़िर दिखाते हैं कि वहाँ के इस्लामी भाइयों की मोहब्बत और इनका इस तरीके से इज्तिमा में आना और दीन की मोहब्बत किस अंदाज में वहाँ भी मौजूद है। आइए इन मनाज़िर के ज़रिए देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, या खुदा दर्स दूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना, या खुदा दर्स दूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। ज्यादा पैसा हो औलाद नाफरमान हो जाए, ज्यादा पैसा हो कोई बीमारी लग जाए, ज्यादा पैसा हो सुकून चला जाए, वो पैसा किस काम का? अरे थोड़ा हलाल का हो, मेरा रब राजी हो जाए, वही पैसा काम का है। उठे हाथ बहरे
الہی بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الہی میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریا. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ آسٹریلیا میں کس انداز میں اجتماعات میں شرکت، ان اسلامی بھائیوں کا اس طرح قریب آنا اور یقیناً اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے قریب آ رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی، یہ جو آخر میں ان کا انداز تھا، یہ ایک ریسٹورنٹ میں غالباً اجتماع ہو رہا تھا، یہ سب ٹیبل پہ بیٹھے تھے، تو نارملی تو ہمارے یہاں زمین پہ بیٹھ کر اور یوں اجتماع ہوتے ہیں. بالکل دعوت اسلامی کی ترکیب یہی ہے کہ مساجد میں، اور اگر مساجد نہیں تو اس طرح ہم زمین پر بیٹھ کر ہی ہم سنتے ہیں اور اجتماع کا ایک منظر ہوتا ہے. لیکن وہاں کے ایک بزنس کمیونٹی کے لیے ایک وہاں کے ریسٹورنٹ کے مالک تھے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک اجتماع ارینج کیا تھا کہ ہم بزنس کمیونٹی کو بلائیں گے. تو اصل میں ذہن یہ ہے الحمدللہ عز و جل کہ کسی بھی طرح اپنا پیغام پہنچایا جائے شریعت کے تقاضوں کے مطابق. کچھ لوگ اب یہ ذہن بنتا جا رہا ہے ان کا کہ وہ جناب زمین پر نہیں بیٹھیں گے، وہ جوتے نہیں اتریں گے، ٹائی نہیں اتارنی، تو اب ان تک کیسے پیغام پہنچائیں؟ تو نیت یہ کہ پہلے ان کو کرسی پر بٹھا کر ہی سنا دیا جائے، پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ مسجد میں بھی آ جائیں گے. تو اس نیت کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، کچھ لائرز تھے، کچھ سالیسیٹرز تھے، کچھ ایمبیسی کے لوگ تھے، تو ان کو انہوں نے جمع کیا تھا اور وہاں الحمدللہ عز و جل ہم نے بیان بھی کیا، بلکہ ویڈیو پریزنٹیشن کے ذریعے دعوت اسلامی کے بارے میں، مدنی کاموں کے بارے میں بھی ان کو بتایا. اچھا، جب دعوت اسلامی کے بارے میں یہ ویڈیو پریزنٹیشن جو ہماری تیار ہے آپ دکھاتے ہیں، یہ دیکھنے کے بعد کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہو کہ مطلب اس پریزنٹیشن کا ایک اپنا اثر ہے، کیا دیکھا اور کس طرح اسلامی بھائی قریب آتے ہیں؟ دیکھیں، یہ طے ہے. آپ اگر کہیں کہ شہد بہت میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن شہد چکھنے کے بعد جو اس کی مٹھاس پتہ چلے گی. ہم یہ کہتے تو ضرور ہیں کہ دعوت اسلامی دنیا کے اتنے ممالک میں ہے، اتنے شعبہ جات میں، کہنا اور ہے، جب ویڈیو پریزنٹیشن ہم دکھاتے ہیں تو وہ ہکے بکے کئی لوگ رہ گئے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ واقعی اتنے شعبوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. تو میں یہاں مبلغین دعوت اسلامی سے بھی عرض کروں گا کہ جو ہماری پریزنٹیشنز موجود ہیں اس کو اپنے پاس رکھا کریں، اپنے لیپ ٹاپ میں رکھیں، جب بھی کسی شخصیت کے پاس جائیں، ذمہ داران ملاقات کریں، موقع نکال کر کچھ نہ کچھ کلپس ضرور دکھایا کریں، اس کا امپیکٹ، اس کا اثر اور ہوتا ہے. ماشاءاللہ. بات آپ کی نیا سبھی ہے، آسٹریلیا ہی ہمارے لیے نیا تھا، لیکن ایک واقعہ شاید میں ایسا لگتا ہے زندگی بھر نہیں بھولوں گا. اچھا. ہم آسٹریلیا میں سڈنی میں تھے اور وہاں سے ہمارا قافلہ میلبرن ہم نے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے گرفت ایک شہر تھا، وہاں ہم نے جانا. جی بالکل. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں سفر کے دوران میں نے خود اپنی زندگی میں کئی ایسی چیزیں نئی پہلی سنی بھی اور دیکھی بھی. تو گرفت ایک شہر ہے. وہ شہر کیا ہے، مطلب یوں سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں میرپور خاص ہوگا یا شاید اس سے بھی ایک چھوٹا سا شہر ہوگا. لیکن ہمارا جب ہم جہاز میں گئے تو ایک تو وہ ایک بہت چھوٹا سا ایک جہاز تھا، شاید 17-18 سیٹر جہاز ہوگا. وہ جہاز جس ایئرپورٹ پر اترا، مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں ایک بار شاید موئنجو داڑو ایئرپورٹ یا اس طرح کا کوئی ایئرپورٹ دیکھا تھا، صرف ایک جہاز ہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور رن وے کے قریب ہمیں لینے والے ایک اسلامی بھائی کھڑے تھے اور ان کے 2 بچے چھوٹے سے مدنی منع تھے، وہ کھڑے تھے. تو اور وہ ایئرپورٹ تھا نندرا یا اس طرح کا کوئی نام تھا، وہ نام بھی میں نے پہلی بار سنا تھا. اچھا، وہاں ہم اترے اور ایسا لگا، ہاں میرے ساتھ 2-3 اسلامی بھائی تھے. ہم جب اترے تو رن وے کے پاس ہی بچے اور وہ کھڑے تھے ہمارے استقبال کے لیے، بہت پیار سے وہ ہم سے ملے. جہاز میں سامنے سامان اتارا گیا، انہوں نے ہمارے ہاتھ میں سامان دے دیا. مطلب ایسا ایئرپورٹ زندگی میں نہیں دیکھا تھا. بہرحال ان کی گاڑی میں بیٹھے تو اب انہوں نے کہا کہ ہم گرفت تو کل جائیں گے، یعنی ہمارا اجتماع کل ہے، ہم پہلے لیٹن چلیں گے ان اسلامی بھائی کے گھر پر. بلال بھائی، وہ اس لیے یاد رہے گا کہ وہ ایک بہت خوبصورت سا گاؤں تھا جہاں ہم گئے. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی اسلامی بھائی نے، جن کے سر پر امامہ تھا، ان کے بچے کے سر پر بھی امامہ تھا، کہ اس گاؤں میں 4 یا 5 مسلمانوں کے گھر ہیں اور میں وہاں رہتا ہوں. کھیتی باڑی چاروں طرف ہوتی ہے. اور میں نے سوچا کہ لیٹن نام بھی پہلی بار سنا تھا، یا اللہ میں ویسے کیسے آتا اس جگہ پر. اور
5 مسلمانوں والے گاؤں کے اندر دعوت اسلامی کا پیغام کیسے پہنچا، یہ مجھے تجسس ہو گیا. اب جب میں ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں مدنی چینل چل رہا ہے. مجھے مدنی چینل اس وقت مجھے یقین کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کتنا خون بڑھ جائے خوشی سے، کہ مدنی چینل کہاں کہاں اور کس انداز سے لوگ دیکھ رہے ہیں. مدنی چینل کے گھر میں چل رہا ہے. پھر انہوں نے آپ کی جو کوششیں ہیں مدنی چینل کے لیے اور اس کے لیے مطلب ساری وصول ہو جائیں، ایسا کوئی منظر سامنے آ جائے. بالکل یقین کریں، میں کہتا ہوں کہ وہ ساری کوششیں، میں مدنی چینل کے اس وقت کیمرہ مین، ڈائریکٹرز، وہ تمام مبلغین جو راتیں جاگ جاگ کے سلسلہ کرتے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو نہیں پتا، ہم جان ہی نہیں سکتے کہ کب کون سا بیان کہاں سن کر کون تبدیل ہو رہا ہے. میں جب ان کے گھر میں گیا تو میں بتا نہیں سکتا کہ ان کے بچوں کا کیا پیارا انداز تھا، ان کی کیا تربیت تھی. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک ایسے دنیا کے کونے میں رہتے ہیں جہاں 4 یا 5 مسلمان ہیں. وہ دسترخوان پر مٹی کے برتن کا آنا، وہ دعا اس سے پہلے بچوں کا مل کر کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا، وہ ہر 1-2 لقموں پر یا واجدو کہنا، یہ سب چیزیں میں دیکھتا رہا اور حیران ہوتا رہا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ سارا کا سارا جو ہے یہ مدنی چینل کی وجہ سے، امیر اہل سنت کے مذاکرے دیکھ دیکھ کر ہمارا پورا گھر تبدیل ہوا. بلال بھائی، ایک بڑی خوبصورت بات میں نے دیکھی، وہ جو مدنی منع تھے، دل خوش کر دیا. میں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو منظر بھی دکھائیں گے. الحمدللہ اسی نیت سے میں نے ریکارڈ کیا تھا کہ میں یہ دکھاؤں کہ مدنی چینل. اور پھر ایک اور خوبصورت بات بتاؤں گا، پھر آپ لے کے چلیے گا لیٹن ہمارے ناظرین کو جنہوں نے نام نہیں سنا ہوگا، مدنی چینل وہ گاؤں دکھائے گا انہیں. تو پھر اس بچے نے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے، اس بچے نے جن کا نام اویس تھا، وہ مجھے کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی میرے مکتبۃ المدینہ سے آپ کچھ خریدیں گے؟ اللہ. اس بچے نے اپنے گھر میں مکتبۃ المدینہ لگایا ہوا تھا، یعنی ان کی ڈائننگ ٹیبل پر اس بچے نے 10-12 کتابیں رکھی ہوئی تھی. تو میں مطلب مسکرانے لگا کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں مکتبے کا سامان لینے کون آتا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے گھر میں جب بھی کسی شہر سے کوئی مہمان آتا ہے میں ان کو مکتبے پہ ضرور لے جاتا ہوں اور ایک کتاب ان کو کہتا ہوں خریدو مجھ سے. مطلب وہ کیا تربیت تھی، وہ کیا پیار تھا. اور پھر میں اس بچے کی جو تبدیلی تھی اس میں ایک اور بات میں نے پوچھی کہ یہ ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے. تو اب ایک اور خوبصورت بات کہ اس گھر میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے وہ بچہ قرآن پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اور ان کے والد صاحب نے بتایا کہ میں شاید وہ تربیت نہ کر پاتا، میرے بچے کو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے قاری صاحب اس پیارے انداز میں پڑھا رہے ہیں، اس کے تلفظ اچھے ہو گئے. میں نے اپنے بچے کو پہلے قرآن پڑھایا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ قرآن پاک پڑھایا کس طرح جاتا ہے. الحمدللہ عزوجل اس ٹریننگ کے وقت، یعنی قاری صاحب جب درجہ پڑھا رہے تھے اس وقت میری حاضری ہوئی. میں نے الحمدللہ عزوجل قاری صاحب سے بھی بات کی. تو اب میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین کا اشتیاق بہت بڑھ گیا ہوگا. انہیں وہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی دکھاتے ہیں، انہیں وہ لیٹن گاؤں بھی دکھاتے ہیں، اور اسلامی بھائی کے گھر میں مدنی چینل کیسے چل رہا ہے یہ بھی دکھاتے ہیں. آئیے وہ مناظر دیکھتے ہیں. لیٹن میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، کس انداز میں عبدالحبیب بھائی کو کس طرح ان مناظر نے متاثر کیا آپ کو بھی دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں جہاں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. اس وقت ہم آسٹریلیا کے ایک بہت چھوٹے سے ولیج، ایک بہت چھوٹے سے ٹاؤن، گاؤں کہہ لیں، وہاں پر ہیں، اس کا نام لیٹن ہے. اور یہ ایسا گاؤں ہے کہ جہاں فقط 4 یا 5 مسلمانوں کے گھر ہیں. بہت خوبصورت جگہ ہے، اور یہ دنیا کا یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا کونا ہے جہاں شاید اگر دعوت اسلامی ہمیں نہ لاتی تو ہم بھی نہ آتے. ہم یہاں کیوں آئے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اب یہاں ایک اسلامی بھائی کا گھر ہے، آئیے ان کے گھر میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسا گاؤں جس میں 4-5 ہی مسلمان رہتے ہیں، وہاں ایک مسلمان کے گھر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں وہ کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا مرحبا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال. جی ویلکم ٹو آسٹریلیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کچھ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے پیارے اسلام بھائی، یہاں بھی آپ کا مدنی چینل موجود ہے. آئیے ذرا آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. کیسے بیٹا؟ ٹھیک ہے. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد عبداللہ. محمد عبداللہ اتاری بھی ہیں. جی. ارے ماشاء اچھا. محمد جنید اتاری. محمد جنید اتاری ماشاء اللہ. ہاؤ آر یو بیٹا؟ ماشاء اللہ. آئے بیٹھے ادھر بیٹھے. ماشاء اللہ. جنید کین یو گیو می سم پلیز؟ کم ہیئر. سٹ ہیئر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ. جی جناب، تو یہاں بھی مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ مدنی چینل تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور یہ سارا باپا جان اور مدنی چینل کا فیضان ہے کہ الحمدللہ آسٹریلیا میں ہم لونلی فیل نہیں کرتے. یعنی ہمیشہ گھر میں داخل ہوں تو درود شریف کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوتی ہیں. جی. اور باقی جتنا ہم سیکھا ہم نے اور بچوں نے الحمدللہ، وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کا یعنی پوری دین کا جو نالج ہے اس کا ہمیں جو ہے نا وہ ابھی اب پتہ چلا کہ دین اسلام جو ہے نا وہ حقیقت میں وہ کیا ہے. اچھا حضور، آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں میں نے. جی ریاض اتاری. ماشاء اللہ، آپ کا نام ریاض اتاری ہے. آپ لیٹن میں رہتے ہیں اور اس چھوٹے سے ٹاؤن میں رہ کر ماشاءاللہ یہاں پر آپ مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کے یہی بچے بیٹے یہی ہیں؟ جی میرا ایک اور بیٹا ہے جو بھی مدرسہ آن لائن کی پر اس کی کلاس ہو رہی ہے، تو میں آپ کو ان سے ملاتا ہوں. ارے واہ سبحان اللہ. بالکل ملیں گے، بالکل ملیں گے. آئیے. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے ایک اور بیٹے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہے ہیں. ایسی جگہ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی آتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پڑھ رہے ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. It's spreading the fragrance of the love of the prophet, it's all over the world. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام محمد اویس اتاری ہے. اچھا، آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ میں مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہا ہوں. مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہے ہیں. اچھا، کچھ آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ جی. مرحبا. آپ کی قاری صاحب بھی اس وقت آن لائن ہیں؟ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ عبد الحبیب اتاری عرض کر رہا ہوں لیٹن آسٹریلیا سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اللہ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. ہمارے بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس اتاری. ماشاء اللہ. محمد اویس اتاری آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے تھے ماشاء اللہ سورہ دہر کی تلاوت ہو رہی ہے. کیسا پایا آپ نے ان کو؟ آپ پڑھا رہے ہیں ان کو تو ماشاء اللہ بہت بہتر ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ کو میں بتاؤں قاری صاحب، یہ مدنی منع کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہاں پہنچے ہیں آسٹریلیا میں، اور آسٹریلیا کا ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے، زرعی علاقہ ہے، لیٹن اس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں فقط 4 یا 5 مسلمانوں کے گھر ہیں. اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ کی آواز، آپ سب کی کوششیں ایسی جگہ پہنچ رہی ہیں جہاں فقط 4 یا 5 مسلمان ہیں. ان کے گھر کا ماحول دیکھ کے میں حیران ہو گیا ہوں. والد صاحب بھی با امامہ ہیں. یہ مدنی منع جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ بھی با امامہ، سفید چادر بھی ان کے سر پہ ہے. تلاوت آپ نے سن لی ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ قاری صاحب، جزاک اللہ خیر. تمام قاری صاحبان کو، مجلس کے اراکین کو میرا سلام کہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اب ماشاءاللہ آپ نے یہ دیکھا، اب اس کا ایک اور ثمرہ دیکھیے. یہ اسلامی بھائی ماحول میں آئے. اچھا، ان اسلامی بھائی کے ماحول میں آنے کا ایک سبب پہلے یہ تھا کہ ان سے ہمارے سڈنی سے اسلامی بھائی آج سے کچھ سالوں پہلے ملنے گئے تھے. ان کو دعوت اسلامی کی دعوت دی تھی. کچھ یہ قریب آئے تھے اور پھر مدنی چینل مل گیا. اچھا، اس اسلامی بھائی نے ایک اور کمال یہ کیا کہ اب یہ لیٹن والے اسلامی بھائی نے، ریاض بھائی نام ہے، آپ دیکھا ہوگا، گرفت قریب ہے یہاں سے. گرفت میں ان اسلامی بھائی نے باقاعدہ ایک مسجد بنائی. اچھا، گرفت میں بھی میرا خیال ہے کہ شاید 400-500 مسلمان رہتے ہیں. کوئی مسجد نہ تھی، ان اسلامی بھائی نے مسجد بنائی. وہ مسجد الحمدللہ عز و جل اب دعوت اسلامی کے نام پر ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس مسجد میں ہمارے قافلے سفر کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل. جمعے کی نماز میں مجھے وہاں بیان کرنے کی اور نماز کی سعادت ملی. تو اس مسجد کے بارے میں جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا یہ بیٹا ہم ہر 2-4 دن بعد جاتے ہیں یا ہفتے میں جاتے ہیں. مسجد کی صفائی، مسجد کے سارے انتظام وہ ہم باپ بیٹا کرتے ہیں. اور مسجد انہوں نے الحمدللہ وہاں بنا لی. تو دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے اس 4 مسلمانوں والے گاؤں میں، 5 مسلمانوں والے گاؤں میں جا کر کسی خاندان کی تربیت کی
اس خاندان والوں نے مل کر مسجد بنا دی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مدنی چینل، مدرسۃ المدینہ آن لائن، یہ وہ چیزیں ہیں کہ کس طرح وہاں پہنچ رہی ہیں جہاں واقعی ہم نہ جاتے. کیوں جاتے؟ لیکن 4-5 والے گاؤں میں کون جاتا قافلہ لے کر؟ یہ تو ہم اس لیے گئے کہ ہم اسلام میں موجود تھے، لیکن پہلے کام میرے باپا کر چکے تھے مدنی چینل کے ذریعے جا کر. تو یہ ہے دعوت اسلامی کا ایک حسین کام. اور یقین کریں کہ میں بہت ساری دنیا کے کونے کونے میں گیا ہوں، بہت ساری جگہوں پر گیا ہوں، لیکن یہ گاؤں مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ ماشاءاللہ سن کر ہی مطلب محسوس ہو رہا ہے. اور دیکھا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے، آپ اس وقت دنیا میں کسی بھی جگہ ہیں، کہیں بھی ہیں، مدرسۃ المدینہ آن لائن کی سروس دنیا کے ہر کونے کے لیے، ہر جگہ کے لیے ہے. پاکستان اور ہند والوں کو بھی ہم کم داخلے دیتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا ہند والے، کیونکہ ہند اور پاکستان میں مدارس ماشاءاللہ موجود ہیں، مساجد قریب قریب ہیں. باقی ممالک میں بہت دور مساجد، پڑھانے والا کوئی نہیں. اس وقت ہمارے پاس کمپیوٹر کم، قاری صاحب کم، اور داخلوں کی طویل لائن ہے. انشاءاللہ آپ دعا کریں، بلکہ تعاون بھی کریں. ہمیں ہزاروں کمپیوٹرز مزید لینے ہیں، ہزاروں قاری صاحب رکھنے پڑیں گے، کیونکہ کون نہیں ہے جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے. اور گھر بیٹھے اپنے ٹائم پر جو ٹائم آپ چاہتے ہیں، جتنا آپ وقت دینا چاہتے ہیں، اور جس ٹائم چاہیں آپ، اور فری آف کاسٹ. پڑھاتے وقت آپ سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی. اور یہ ایک امیزنگ سروس ہے کہ 1 to 1 ایک قاری صاحب ایک اسٹوڈنٹ، آدھا گھنٹہ اس قاری صاحب نے اسی طالب علم کو پڑھانا ہے. تو اتنی خوبصورت سروس دعوت اسلامی کا شعبہ دے رہا ہے. آپ تعاون کیجئے، ہمیں کمپیوٹرز کے حوالے سے مدد کیجئے. آئیے مدرسۃ المدینہ آن لائن کا ای میل ایڈریس بھی آپ کو دکھاتے ہیں. آپ ان سے رابطہ کر کے اپنے داخلوں کے لیے بھی فارم بھر کے دے دیجئے، اور اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ بھی کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آسٹریلیا میں سڈنی، اور سڈنی کے بعد پھر دنیا کا ایک کونا فجی میں بھی آپ کا سفر ہوا. فجی کا کیسا رہا؟ میرا خیال ہے اگر میں میلبرن کا ذکر نہیں کروں تو شاید میلبرن والے ناراض ہو جائیں گے. آسٹریلیا کا ایک اور شہر ہے میلبرن، ہم وہاں بھی گئے، اور میلبرن ایک بہت مشہور شہر ہے. وہاں الحمدللہ عز و جل ہمارا اجتماع بھی ہوا، اور وہاں کے اسلامی بھائیوں کی کوششیں بھی ماشاءاللہ مدینہ ہم وہاں بھی انشاءاللہ فیضان مدینہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمارے مددگار پیدا فرمائے. مجھے آسٹریلیا میں یا اس کے اطراف میں، یا ایسے لوگ سن رہے ہیں جو آسٹریلیا میں فیضان مدینہ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ جب فیضان مدینہ بنے گا یقیناً وہاں پھر جامعہ، مدرسہ، دارالمدینہ، بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو آسٹریلیا میں شروع کرنے ہیں. وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. آسٹریلیا والے تیار ہو جائیں، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ جوائن ہو جائیں. ہمیں یقیناً آپ کے مورل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. جتنا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ آپ ہی کے بچوں کے لیے، آسٹریلیا والوں کے لیے دعوت اسلامی نے بہت کچھ کرنا ہے. یوں تو آج کے سلسلے میں تو آپ نے سب دیکھنے والوں کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک نیکی کا اور ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا. مگر یہ سب رابطہ کریں گے اسی پر جو ہمارے مدنی چینل پر جو جی بالکل دیکھیں overseas@dawatislami.net یہ ہماری اوورسیز مجلس کا ای میل ایڈریس ہے. یقیناً میلز پوری دنیا سے اس ای میل پر آتی ہیں، لیکن پھر جس ڈپارٹمنٹ کو وہ میل فارورڈ کرنی ہوتی ہے وہاں سے وہ فارورڈ ہو جاتی ہے. تو تعاون کے حوالے سے آپ جو بھی احتیاط وغیرہ دینا چاہتے ہیں مسجد بنانے کے تعلق سے، مدرسہ بنانے کے تعلق سے، تو اس حوالے سے بھی آپ اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں. تو حضور فجی میں بھی آپ کا جانا ہوا، دنیا کا کونا، اور آپ نے سنا بھی میں نے آپ سے کہ جہاں دنیا میں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں کیسا رہا؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ وہاں جانے کا ذہن بنا کیسے خیال آیا کہ بھی فجی بھی جائیں؟ نہیں الحمدللہ ہم بہت بعد میں پہنچے ہیں. ہمارے مدنی اسلامی بھائی، ہمارے ذمہ داران پہلے پہنچے ہوئے. ہمارے الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی مجلس کے ایک بہت اہم رکن ہیں، اور بہت پرانے دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، اور بڑے یوں سمجھے ایکٹیو جس کو آپ کردار ادا کرنے والے، وہ موجود تھے پاکستان میں، مگر وہ اپنے گھر بار کو شفٹ کر کے فیملی کے ساتھ ہجرت کر چکے ہیں فجی کے اندر، اور وہ گزشتہ 2 سالوں سے تقریباً وہاں پر ہیں. تو فجی میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ میں تو بہت بعد میں گیا. ہمارے ایک بہت اہم اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے ہمارے رکن بھی تھے مجلس کے، مدنی اسلامی بھائی، وہ وہاں آلموسٹ 2 سال سے موجود ہیں، اور بڑے اچھے انداز سے مدنی کام ہو رہا تھا. انہی کی دعوت تھی، وہ بلانا بھی چاہ رہے تھے. اور آسٹریلیا تک جا کر، یقیناً آسٹریلیا سے بھی فجی تقریباً 4 گھنٹے کی فلائٹ تھی، لیکن اب وہاں جا کر فجی نہ جاتے تو الگ سے فجی کب جاتے. تو ایک تمنا تھی کہ وہاں جائیں اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہو. اور پھر فجی والوں سے مجھے سچی بات ہے پیار ہو گیا تھا. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ فجی کا نام پاکستان میں سنا تھا، فجی کیسا ہے کیا ہے بالکل نہیں پتا تھا. لیکن جب میں آسٹریلیا پہنچا تو وہاں پاکستانی انڈین لوگوں کے ساتھ ساتھ جو فجی کے مسلمان تھے ان کا ڈے 1 سے جو تعاون تھا. میں مزے کی بات بتاؤں بلال بھائی، میرا خیال ہے کہ اس پورے سفر میں شاید ہم نے 10-12 اجتماعات کیے ہوں گے. فجی کے اسلامی بھائی جو پہلے اجتماع میں آئے تھے وہ ان تمام اجتماعات میں آتے رہے، بالکل پابندی سے آتے. بڑا ان کا محبت، بڑا ان کا انداز تھا. تو وہ
اور جب وہ ملے تو میں نے کہا جب یہ آسٹریلیا کے چند فجی والے اتنا پیار دے رہے ہیں تو فجی کا عالم کیا ہوگا، تو ضرور جانا چاہیے. اور وہ خود مجھے کہتے رہے کہ آپ ضرور ہمارے شہر میں جائیں. اچھا فجی جو ہے وہ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہاں آج سے 200 سال پہلے 100-150 سال پہلے انڈیا کے لوگ گئے تھے، اور انڈیا سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سزا کے طور پہ انہیں بھیجا گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ کام کاج کے لیے وہاں بھیجے گئے تھے. ایک لیبر طبقہ گیا تھا. نیا ہے 150-200 ہاں یہ پرانا نہیں ہے، یہ 100-150 سال پہلے ہی یہ جزیرہ دریافت ہوا ہے، اور یہ 150-200 سال پہلے ہی آباد ہوا ہے. اس سے پہلے یہ مطلب وہاں کوئی آبادی نہ تھی. صحیح. تو اب وہاں کا جو کلچر تھا، بڑی ایک خوبصورت بات وہاں جا کے پتہ چلی کہ فجی کے اندر مختلف شہر بنائے ہوئے انہوں نے. فجی کے اندر کشمیر بھی ہے، اچھا فجی کے اندر بنارس بھی ہے، فجی کے اندر جو ہے وہ انڈیا کا ایک اور شہر کا نام بھی ہے. تو بڑا انہوں نے ایک اپنا شہر بنایا ہوا تھا، اور وہ اسی شہر کی طرح رہتے. بنگلہ دیش کی طرح بھی ایک تھا. تو اس طرح کے لوگ رہتے ہیں. تو بہرحال ہاں تو بڑا ایک اچھا منظر تھا. مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور فجی میں جب میں اترا تو سچ بتاؤں، یوں تو بہت سارے سفر کیے ہیں، فجی اتر کر واقعی جب ایک تو آسٹریلیا اتنا دور، آسٹریلیا سے 4 گھنٹے آ گئے فلائٹ، تو فجی ہم اترے تو میں نے کہا یا خدا یہ کہاں آ گئے، اب تو دنیا بھی ختم ہو گئی. مطلب الحمدللہ وہ بچپن سے جملہ ضرور سنتے تھے کہ انگریزوں کا جو حکومت کا سورج ہے وہ کہیں غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی حکومت ہے. تو مجھے وہاں جا کے احساس ہوا کہ میرے باپا کا جو فیضان ہے، امیر اہل سنت کا جو مدنی کام ہے، دوسرے لفظوں میں کہا جائے جو ان کی روحانی حکومت ہے، اس کا سورج کہاں غروب ہوتا ہے. تو وہاں تک بھی دعوت اسلامی پہنچی ہوئی ہے. فجی جس کا نام ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، مطلب میں کبھی شاید زندگی میں نہ جاتا، کیوں جاتا فجی، کون پوچھتا ہم کو، لیکن وہاں پہنچ گئے. اور پھر وہاں جا کر جو ماشاء اللہ عز و جل وہاں علماء جو تھے ان کا ایئرپورٹ پر آ جانا اور ان کا ہمیں لے کر شہر میں جانا. میرا آلموسٹ 3 دن ہمارا جدول رہا فجی میں، لیکن اتنا پیار دیا. بہت چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے، 3-4 گھنٹے میں آپ اس پورے جزیرے کو گھوم سکتے ہیں. لیکن پھر ایک وہ بات سنی تھی کہ وہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے، سب سے پہلا سورج وہاں سے طلوع ہوتا ہے. تو ہم نے وہ منظر بھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بنایا. مدنی چینل کے ناظرین کو منظر بھی دکھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ فجی میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی آمد کس انداز میں ہوئی، کس طرح اسلامی بھائیوں کی محبتیں تھیں. آئیے فجی کے بھی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا مدنی قافلہ سڈنی آسٹریلیا سے فجی کے شہر نادی ایئرپورٹ پہنچا ہے. اور فجی ایک ایسا ملک ہے کہ اگر آپ دنیا کے نقشے پر تلاش کریں گے تو شاید نظر نہیں آئے گا، لیکن وہاں دعوت اسلامی والے نظر آتے ہیں. الحمدللہ یہاں با امامہ کثیر تعداد میں اسلام ایئرپورٹ سے لینے کے لیے آئے، ہمارے استقبال کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہاں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کام ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں آپ کی دعوت اسلامی پہنچ رہی ہے، سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. یا خدا درس دوں سنتوں کا،
ہو کرم بہر خاک مدینہ، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ ارے علم تو آ گیا مگر ادب ہی نہیں آیا، علم تو آیا مگر گھمنڈ بھی آ گیا، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اگر اللہ نے علم دیا ہے، خاص کر میرے بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیشہ بیٹا علم حاصل کرنا اور عاجزی بھی اختیار کرنا، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا، عاجزی کا پیکر رکھنا۔ محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صبح تو ساری دنیا میں ہوتی ہے، اور صبح مدینہ کی کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ مگر اس وقت جس جگہ پر ہم موجود ہیں اور جہاں کی صبح ہے، یہ صبح کچھ اور بھی نرالی ہے، یہ صبح کچھ انوکھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سورج نکل رہا ہے اور آپ نے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا میں سب سے پہلے سورج کہا جاتا ہے کہ یہیں نکلتا ہے، گویا فرسٹ ڈے سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے، دنیا میں اور کہیں ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، دن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، دن کا اختتام بھی یہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہم اس وقت فجی میں موجود ہیں، یہ ایک جزیرہ ہے فجی، جو آسٹریلیا سے بھی تقریباً ہزاروں میل دور ہے، 3.5-4 گھنٹے کی ہم فلائٹ لے کر آئے ہیں، اور یہاں اس وقت یہ صبح کا منظر ہے۔ اللہ کی شان ہے، دنیا کا یہ کونا ہے، مگر آپ کی دعوت اسلامی یہاں بھی موجود ہے۔ کئی اسلامی بھائی یہاں با امامہ ہیں، مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید عنقریب مدنی چینل کے ناظرین یہاں سے اور خوشخبریاں سنیں گے۔ الحمدللہ یہاں ہمارے مدنی اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ کی یوں سمجھ لیجیے فارغ و تحصیل اسلامی بھائی بھی یہاں موجود ہیں، اور مزید قافلوں کو انشاءاللہ ہم نے یہاں بھیجنا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی دنیا کے کونے کونے میں پہنچی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قبولیت عطا فرمائی کہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ دیکھیں، سورج کی کرنیں باہر آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے، اور یہ سورج آج پوری دنیا میں آج دن کا ابتدا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آج کا دن بلکہ ہر دن جب تک ہم زندہ رہیں ہمارے لیے نیکیوں بھرے کر دے، گناہوں سے بچنے والی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔ اور آپ بھی آئیے اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ پریکٹیکلی جوائن ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے۔ یہ نظارہ دیکھیے، ہو سکتا ہے کئی مدنی چینل کے ناظرین نے اس ملک کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے قدرت کے نظارے بھی لاتا ہے، بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے بھی ہمیں مدنی چینل سے ملتی ہیں۔ آئیے اللہ کا ذکر کرتے رہیے اور یہ منظر بھی دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے، اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ کہتے رہتے گئے
واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوا تا ایسا جذبہ پائے چاریار ہوا تا ایسا جذبہ پائے چاریار. فجی میں آپ نے ایک تو یہ منظر بھی دیکھا, یہ بھی قدرت کا ایک نظارہ تھا. اچھا پھر یعنی سب سے پہلے یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے, سب سے پہلے یہ اصل میں کسی کے ذہن میں سوال آیا جی میں ایک عرض کروں. اصل میں ایک تو یہ ہے کہ فجی میں جب فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت دنیا میں کہیں بھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہوتا. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی فجر کی نماز دنیا میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ فجی کے اندر پڑھتا ہے. اچھا اور باقی دنیا میں مطلب باقی دنیا میں رات ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب ٹائم جس کو آپ کہیں اسٹارٹ آف دا ڈے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. جو دنیا کے ٹائم ٹیبلز بنائے گئے ہیں تو وہاں, اور بلکہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ 1-1.5 گھنٹے کی مزید ایک فلائٹ ہے جہاں ایک جزیرہ ہے. اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں فجی سے بھی آگے تو اس جزیرے پر آپ کو باقاعدہ سورج سمندر کے ایسا فیل ہوگا آپ کو کہ سمندر کے اندر سے آپ کے سامنے سے نکل رہا ہے. اس قدر جو ہے نا وہ ایک منظر ہوتا ہے. تو بہرحال ہمارا وہ مقصد نہیں تھا, ہم تو مدنی کام کے لیے گئے تھے, ساتھ ساتھ فجر کے لیے بھی جہاں ہم نے ریکارڈنگ کی ہے یہ بھی ایک اسلامی بھائی کا گھر تھا تو ہم نے ان سے ملاقات بھی کرنی تھی. تو فجر کی نماز کے بعد ان کے گھر چلے گئے ملاقات کرنے. تو جب یہ منظر نظر آیا تو کچھ اچھی نیتوں کے ساتھ کہ چلے مدنی چینل کے ناظرین کو قدرت کی یہ نظارہ ہے, اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں اور یہ اللہ کی شان کا نظارہ بھی کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں یہاں ہمیں یہ بھی ایک بات سیکھنے کو ملی کہ اگر اس طرح کی کوئی منظر دیکھنے کے لیے یا کبھی اتفاقاً یا کسی مدنی کام کے ضمن یا کسی بھی نیکی کے کام کے ضمن ہو جائے تو اچھا, بالکل یقیناً ہمارا ہر عمل جو ہے وہ خیر میں ہو, اس کا ثواب ہو, نیت. بہت اچھی ملاقات رہی اس کے بعد اس اسلامی بھائی سے جن کا وہ گھر تھا اور الحمدللہ مدنی کاموں کے حوالے سے ان سے بات چیت ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم 3 دن تقریباً فجی میں رہے, وہاں ہمارے اجتماعات ہوئے. اچھا ہمارے ویک ڈیز تھے, وہ ویکینڈ نہیں تھے نارمل, کیونکہ انہوں نے ہم سے ویکینڈ مانگے تھے لیکن ہمارے جدول میں گنجائش نہیں تھی تو ہم پیر منگل کے دن غالباً وہاں پہنچے تھے. لیکن ان کا خود کہنا ہے کہ کبھی بھی ہمارے فجی میں عام دنوں میں اتنے لوگ اجتماع میں جمع نہیں ہوئے جتنے الحمدللہ عز و جل ان دنوں میں جمع ہوئے. علماء کی تعداد الحمدللہ, علماء نے بہت شفقت فرمائی, علماء نے دعوت اسلامی کے لیے اپنے تاثرات بھی دیے اور یہ اجتماع بھی الحمدللہ ہوا. آپ چاہیں تو وہ مناظر بالکل دیکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کہ وہاں کے علماء نے, جو فجی کے علماء نے دعوت اسلامی کے اور مدنی چینل کے لیے جو تاثرات دیے وہ تاثرات بھی دیکھتے ہیں اور فجی کے علماء کے اجتماع میں آنے کے مناظر اور ان کے ملنے کے مناظر بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دنیا میں جہاں جائیں علماء اہل سنت دعوت اسلامی سے پیار کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں. یہ انہی کی تحریک ہے, انہی کا فیضان ہے, انہی کی سرپرستی ہے. دعوت اسلامی دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ علماء اہل سنت کا دامن تھامے رکھیں. ہم اس وقت فجی میں موجود ہیں جو ایک جزیرہ ہے, دنیا کا کارنر ہے, یہاں بھی علماء اہل سنت کی بہاریں ہیں. آج ہم نے دن میں دورہ کیا ساؤتھ پیسیفک, اس پورے ریجن کی سب سے بڑی مسجد جامع مسجد جو لٹوکا ہے, اس کے خطیب و امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 25 ایئر سے 25 سال سے یہاں موجود ہیں. بچہ ان کو یہاں کا جانتا ہے. حضرت کا نام حافظ حاجی موسیٰ پٹیل صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے کچھ تاثرات لیتے ہیں دعوت اسلامی کے حوالے سے, مدنی چینل کے حوالے سے اور امیر اہل سنت کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
दावत इस्लामी वाले जो काम करते माशाल्लाह, हमारे अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने जो बुनियाद को डाला, माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए 175 कंट्री में माशाल्लाह ये मदनी चैनल के जरिए कौम की दीन की खिदमत गुजारी होती है और इससे कई हजारों लाखों की तादाद में लोग इसको सुनने के बाद अपनी जो जिंदगी होती है उसके अमल करते हुए माशाल्लाह अपनी जिंदगी को संवारते हैं। तो ये दावत इस्लामी वाले जिस तरीके से अपनी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने घर को छोड़ते, अपने बीवी बच्चों को छोड़ते, कारोबार को छोड़ते, फिर उसके बाद ये माशाल्लाह मुसलमानों की जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अपनी खिदमत गुजारी करते हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत गुजारी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह मैं हर जगह पे गया, अगर आप हज के मौके पर देखेंगे 3-4 मिलियन आदमी की तादाद में आप अगर देखेंगे तो हमारे माशाल्लाह जो ग्रीन अमामा वाले आपको दूर से नजर आएंगे, ये दावत इस्लामी वाले साथ ही जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, हम अमेरिका गए, हम मलेशिया में गए, हम सिंगापुर में गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड में गए, मक्का में गए, मदीना में गए, हमने लंदन का सफर किया, इंग्लैंड में गए, हर जगह पे हमने देखा कि माशाल्लाह ये जो हमारे दावत इस्लामी वाले जो अंग्रेज के मुल्क में भी रहकर ये अपना जो लिबास है, अपना जो अमामा है और जिस तरीके से वो अपनी कुर्बानी को पेश करते, माशाल्लाह मेरी दिल की गहराइयों से दुआएं गए कि पूरी दुनिया आलम में जहां कहीं भी ये दावत इस्लामी वाले जिस तरीके से अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हुए ये अपनी कौम की दिन की खिदमत गुजारी करते, दुआ कर अल्लाह ताला इनकी खिदमत गुजारी को कबूल मंजूर अता फरमाए। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस फिजी जजीरे के अंदर इस दावत इस्लामी को सपोर्ट करते हुए काम करने के लिए अल्लाह ताला नेक तौफीक अता फरमाए। जिस तरीके से हमारे अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब ने माशाल्लाह जिस तरीके से ये खिदमत गुजारी की है, बुनियादों को डाला और माशाल्लाह हर वक्त हम उनको देखते लाखों की तादाद में माशाल्लाह जिस तरीके से वो अपने बयाना, जिस तरीके से वो अपनी तकरीरें और जिस तरीके से वो खिदमत गुजारी करते, दुआ करे कि अल्लाह ताला उनकी जिंदगी के अंदर अपनी बरकतें और अपनी रहमतें ला। फिजी की मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, आलिम साहब के नाम से मशहूर हैं, ये हमारी मरूरू की जामा मस्जिद के इमाम हैं, हमारे इज्तिमात में तशरीफ लाते रहे, तकरीबन सारे इज्तिमात में शिरकत की। आइए इनसे पूछते हैं कि दावत इस्लामी का ये मदनी काफिला इनको कैसा लगा, दावत इस्लामी के बारे में इनके तासुरात क्या हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर क्या फरमाते हैं आप अपने तासुरात? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम लोग तमाम के दिलों के अंदर आका व मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क जाग उठा है। आज के इज्तिमा के जरिए तमाम के दिलों के अंदर जो हक जो है इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान उनके दिलों में उतरा है और बहुत लोग इमामें भी बांध लिया है और खास नेक नियतें भी कर लिया है सुधरने के लिए। मुझे ये यकीन है ये एक शुरुआत है, रोज़ बरोज़ ये तरक्की के उरूज तक इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। हमारा साथ सबसे पहला ये बात है, आज हम लोग जैसे बैयत किया, हमारे हाथ हम लोग अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दे दिया, उनके जरिए वो हाथ गौसे पाक शेख मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के हाथ में पहुँचता है। उनके जरिए वो हाथ आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में जब पहुँचता हो फिर शक क्या है, हम लोग कामयाबी देखने वाले हैं। अल्लाह जरूर जल्दी से जल्दी इसके नतीजा हमारे सामने आ जाए और काफिला चलते रहे, भटके हुए लोगों को इंशाअल्लाह रास्ता पर लाते रहे। अब्दुल रफीक भाई, इसकी ये जो उलमा का अंदाज था और दावत इस्लामी के कोने कोने में जिस तरह और उलमा और आम आवाम जो है दावत इस्लामी से और बापा से जिस तरह मोहब्बत का अंदाज है, इसकी वजह ये नहीं लगती कि दावत इस्लामी मसलक आला हजरत को इतनी खूबसूरती के साथ फैला रही है और मसलक आला हजरत को जगह जगह फैलाने में जो मसरूफ अमल है? देखें, इसमें यकीनन अमीर अहले सुन्नत का वो जो एक बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है ना, एक बड़ी पॉजिटिव जो पॉलिसी है कि अपना काम किए जाना है, किसी को छेड़ना भी नहीं और एक मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ। देखें, आप कभी भी ये बहुत बुरा है इसलिए मैं अच्छा हूं ये कहकर आप अच्छा साबित नहीं कर सकते। आप अपने आप की बात को इतने अच्छे तरीके से पेश करें कि लोग आपके करीब आ जाएं। तो ये अमीर अहले सुन्नत का एक अंदाज जो लेकर बापा चले हैं, पूरी दुनिया में ऐसा लगता है खला था। आप उलमा के तासुरात आपने सुने, आप भी गए दुनिया भर में, सारा बल्कि रोजाना मदनी खबरों में नाज़रीन उलमा के तासुरात सुनते हैं। उलमा का यक जबान होकर जो ये अमीर अहले सुन्नत और दावत इस्लामी के लिए शफकतों का इजहार है, इसकी बड़ी वजह यही है कि खला था, कोई ऐसी तहरीक की हाजत थी, नौजवानों को गुनाहों से बचाने का कौन सामान करे, और दावत इस्लामी ने अमीर अहले सुन्नत की इन तदबीरों से, शफकतों से, अमीर अहले सुन्नत की रहनुमाई से जो कर दिखाया,
یعنی آپ اگر فجی کے اندر دیکھیں تو الحمدللہ عز و جل کئی لوگوں نے امامے سجائے، یعنی اتنے امامے آئے کہ وہ امامے ختم ہو گئے، لوگ امامہ سجانا چاہتے تھے، تو اب الحمدللہ عز و جل مزید امامے شریف منگوائے گئے آسٹریلیا سے، مزید کتابیں منگائی۔ اچھا فجی ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ وہاں سامان پہنچانا بہت مشکل ہے، یعنی آسٹریلیا ویسی دنیا کا کونا، وہاں سے 4 گھنٹے کا جناب وہ عجیب فلائٹ، یعنی فجی پہنچانا ہے تو آپ نے پانی کے جہاز کے ذریعے پہنچانا ہے یا ایئرپلین کے ذریعے پہنچانا ہے۔ تو اب ہم نے فجی کے مسلمانوں سے بات چیت کی ہے کہ بھائی آپ جب فجی کو آئیں، آسٹریلیا کو آئیں، تو ایک بیگ ہماری کتابوں کا، اماموں کا بھی لے کر آئیں، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے نا فجی میں یہ تمام چیزیں پہنچیں اور مدنی کام مزید آگے بڑھے۔ ماشاءاللہ۔ موسم کیسا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین نے کچھ تو دیکھا، لیکن وہاں کا میں عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی قدرت کا کئی ناظرین کو شاید نہیں پتا ہوگا، اچھی نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی اور اس کی شان اور اس کے جو عجائبات دنیا میں ہیں وہ بھی کے ناظرین کو پتہ چلے، مزید اللہ کا ذکر کریں، حمد بیان کریں۔ دنیا میں 2 پیرامیٹرز ہیں، 2 قسم کے موسم چلتے ہیں اس وقت دنیا بھر میں۔ جون جولائی ہے یا مئی ہے، اپریل ہے، یہ ہو سکتا ہے سلسلہ اس کے بعد چلے گا، لیکن نارملی ان دنوں میں مئی سے لے کر بہت گرمی کے دن ہوتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا یہ ساؤدرن ہیمسفیئر اور ناردرن ہیمسفیئر کہلاتا ہے۔ تو ساؤدرن ہیمسفیئر میں جب آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ اور یہ پٹی جو آتی ہے، یہاں جون جولائی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ہم جن دنوں میں گئے وہ باہر کا موسم تھا، ٹھنڈ اتنی نہیں تھی، لیکن یہ کمال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم میں جون میں غالباً ساؤتھ افریقہ میں تھا، جولائی میں، تو وہاں شدید برف باری تھی۔ جون جولائی دنیا میں گویا 50 ڈگری ٹیمپریچر کئی ملکوں میں ہوتا ہے، وہاں برف باری ہو رہی تھی، بہت بڑا مائنس ٹیمپریچر تھا۔ تو یہ آسٹریلیا جو اسی ہیمسفیئر میں آتا ہے، تو یہ فجی اور یہاں پر کافی ان دنوں ٹھنڈ ہوتی ہے۔ فجی کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ یہاں معتدل موسم رہتا ہے، لیکن آسٹریلیا میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کا پیغام جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں پہنچتا جا رہا ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں آپ بھی اپنا قدم آگے بڑھائیے، آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی سفر کو اپنے سفر کا حصہ بنائیے کہ یہ سفر دنیا میں بھی رائے گا نہیں جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا اچھا بدل ضرور ملے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کرتے چلیے کہ جو ہدف ہے کہ مہینے میں کم از کم 3 دن اور ہر 12 ماہ میں جو ہے وہ 30 دن اور زندگی میں کم از کم 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کے سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی مٹھاس آپ اپنے دل میں انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ کم از کم آج سے یہ نیت کر لیجئے کہ ہم ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر، مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی پیاری تحریک دعوت اسلامی میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف